الفصل الثانی عن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال قال یہودی لصاحبہ، ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اذهب بنا الی ھذا النبی، یار لے کر کے ہمیں جاؤ، اس نبی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ فقال له صاحبہ، اس کے ساتھی نے کہا کہ لا تقل نبی، نبی نہ کہو، انہ لو سمعک، اگر بفرض المحال اس نے سن لیا کہ آپ اس کو نبی کہہ رہے ہیں تو لکانت لہ اربعۃ اعین، تو پھر اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ 4 آنکھیں ہمارے اردو محاورے میں بھی کہتے ہیں، ارے آج تو خوش خوش لگ رہا ہے، تیری آنکھیں 4 لگ رہی ہیں۔ تو آدمی جب انتہائی سرور میں آتا ہے اس کی نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ آدمی جب سرور میں آتا ہے زیادہ نگاہ، جو پریشان ہوتے ہیں ان کی کمزوری، آنکھیں کمزور ہو جاتی، بینائی جو پریشانی، اس لیے پریشانی لو۔ اب مجھے بھی چشمہ لگانا پڑا، اس کی وجہ ہے کہ 3-4 بیویاں اگر پریشان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ مستقل عورتیں کیا ہیں؟ ہے ہی پریشانی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خوشی میں آدمی کی بینائی تیز ہو جاتی، سمجھے، اور پریشان آدمی ہوتا ہے تو پھر یہ کہ اللہ کو بھلا کہ نگاہ کمزور پڑتی ہے۔ اور 4 آنکھوں سے مراد خوشی ہے۔ ارے بابا نبی نہ کہو، انہ لو سمعک، اگر سنے گا لکانت لہ اربعۃ اعین، اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گے، خوش ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ دونوں یہودی فاتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے پاس آ گئے، فسألہ عن آیات بینات، حضرت کے امتحان لینے کے لیے انہوں نے بتایا کہ آیات بینات کیا ہے، سمجھے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ولا تسرقوا، چوری نہ کرو، ولا تزنوا، زنا نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ قتلها، اور جس نفس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو قتل نہ کرو، الا بالحق، کے حق طریقے سے، وہ 3 طریقے جو آپ کو بتا دیں۔ ولا تمشوا ببری الی ذی سلطان، اور کسی بری کو، غریب کو نہ لے جاؤ، بری ہے جو اللہ بے گناہ ہے، الی ذی سلطان، بادشاہ کے پاس، لیقتلہ، تاکہ اس کو قتل کرے، اس طرح نہ کرو۔ ولا تسحروا، اور جادو نہ کرو، ولا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، ولا تقذفوا محصنۃ، شادی شدہ عفیف پاک دامن پر الزام نہ لگاؤ، ولا تولوا یوم للفرار یوم الزحف، اور لشکر کے دن، جہاد کے دن تم روگردانی کر کے، پشت پھیر کر کے نہ بھاگو۔ اور 9ویں چیز، 8 چیزیں، وعلیکم خاصۃ الیہود، اور خاص طور پر آپ یہود، نخص الیہود، میں یا اخص الیہود، میں یہودیوں کو خاص کر کے کہتا ہوں، تم پر لازم ہے کہ اللہ تعتدوا فی السبت، ہفتے کے دن تم تجاوز نہ کرو، شکار کرنا چھوڑ دو۔ قال صفوان بن عسال کہتے ہیں فقبلا یدہ ورجلہ، یہ دونوں یہودیوں نے جب حضرت کا امتحان لے لیا، حضرت نے بتا دیا ان کو، تو انہوں نے حضرت کے ہاتھ بھی بوسہ لیا اور پاؤں بھی بوسہ لیا، معلوم ہی ہو گیا، اور حضرت نے منع نہیں کیا تو معلوم ہو گیا کہ بڑوں کے پاؤں پر بوسہ لینا، ہاتھ اجازت ہے۔ وقال نشہد انک نبی، دونوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے کہ آپ نبی ہے۔ تو قال، اللہ کے نبی نے فرمایا فما یمنعکم ان تتبعونی، پھر آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ میری پیروی سے، کس چیز نے، من ان تتبعونی، کہ میری پیروی کرو۔ قال، دونوں نے کہا کہ اصل میں ہمارے نبی نے، داؤد علیہ السلام نے، دعا رب، اللہ سے اس نے دعا کی تھی کہ اللہ یزال من ذریتی نبی، کہ ہمیشہ انہی کے اولاد میں سے نبی پیدا ہو جائے، اللہ یزال، ہمیشہ سے ان کی ذریت میں سے نبی آ جائے، سمجھے؟ تو آپ ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے یہودی تو نہیں ہے۔ وَإِنَّا نَخَافُ، اور ہمیں ڈر ہے، ان تبعنا، کا اگر ہم آپ کی پیروی کریں گے تو نخاف ان یقتلنا الیہود، ہمیں ڈر ہے کہ یہود ہمیں، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ قتل کریں گے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد و نسائی۔ ایک تو اپنے نبی کی تکذیب لازم آئے گی کہ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ ہمیشہ میری اولاد سے نبی آ جائے، تو آپ ان کی اولاد میں سے نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ زبور کی تکذیب لازم آئے گی، داؤد علیہ السلام کی، اپنے یہودی نبی کی، اس کی تکذیب۔ اور دوسرا یہ کہ ہم آپ کی پیروی کریں گے، لوگ ہمیں قتل کریں گے، کہ اپنے نبی کو، یہودیت کو چھوڑ کر کے آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ سمجھتا ہے؟ اب مسئلہ ہے جی مولانا، رواہ ترمذی و ابو داؤد و نسائی، مسئلہ یہ ہے کہ فسألہ عن آیات بینات، آیات بینات سے کیا یہ احکام مراد ہے جو 9 حکم یہاں پر بتا دیا آپ کو؟ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ 9 حکم آپ نے یہاں پر بیان کیا، یا اس سے مراد وہ 9 معجزات ہیں موسیٰ علیہ السلام کی؟ سمجھتے ہیں؟ سوال ان احکام کے بارے میں تھا تو 10 احکام آپ نے بتا دیے، لیکن اگر سوال
9 معجزات کے بارے میں تھا. 9 معجزات آپ نے سنا ہے. شرح تہذیب کے ایک عبارت میں آپ کو سناتا ہوں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. بِالسِّنِينَ کا سالی میں مبتلا کیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کو ان کے اللہ کو بھلا کریے کہ باغوں کے پھلوں کو گھٹا دی, پھل دینا کم شروع کیا باغات نے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طوفان بھیج دی. وَالْجَرَادَ ٹڈیاں, والقمل جوئیں ان کے کھانے میں, ان کے اللہ کا بھلا کریے اس میں سروں میں چوہا یا کھٹمل. حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے سنا کسی سے کہ قمل کا ترجمہ کھٹمل سے کرتے, ویسے جوئے کو کہتے ہیں بخاری وغیرہ میں, لیکن حضرت نے بہت بہترین ترجمہ کیا. اگر کھٹمل کیا تو کھٹمل سخت تکلیف دہ چیز ہے. حضرت جی نے اگر اس کا ترجمہ کھٹمل سے کیا تو بہت اچھی بات. والقمل والزفاد مینڈک ان کے کھانے کے اندر سالن کے اندر مینڈک آ کر کے پڑتا تھا. والدم خون آتا تھا. آیات مفصلات یہ معجزات الگ الگ, مفصل کا معنی تفصیلی نہیں ہے, مفصلات الگ الگ. ایک عذاب ان پر آ گیا مینڈک کا, ختم نہیں ہوا کہ 2 مہینے کے بعد پھر آ گیا ان پر عذاب, خون آ رہا ہے ان کے سالن میں, ان کے کھانے کے اندر. کبھی طوفان ہے, کبھی ان میں فاصلہ ہوتا تھا 2 مہینے کا ہوتا تھا. سمجھتے ہیں؟ ید بیضا اور عصا یہ 9 ہو گئے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بالسنین ونقص من الثمرات ارسلنا علیہم طوفان والجراد والقمل والزفاد والدم 7 یہ ہو گئے, اور ید بیضا اور عصا یہ 9 ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل. سمجھتے ہیں؟ ہاں منڈیا, کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا. اگر سوال 9 معجزات کا تھا تو جواب تو پھر یہ کہ اس کے مطابق نہیں ہے. جواب تو اللہ کا بنا کرے احکام سے ہے. جواب تو پھر آپ نے احکام سے دیا. دا چیز دکھنا ہے آپ کو, کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا مولانا. اگر سوال احکام سے تھا تو جواب احکام کا ہے, کوئی اشکال نہیں ہے, یہ احکام آپ نے. اور اگر سوال تھا معجزات کا تو پھر یہ احکام سے جواب آپ نے کیسے دیا؟ اشکال سمجھ. اور معجزات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. شرح تہذیب کی عبارتیں آپ کو سنا کر کے ان کو پورا کر کے میں نے آپ کو بتا دیا. یاد ہے کہ نہیں منڈیا؟ ہاں, جواب یہ ہے کہ جی احکام سے سوال تھا تو ٹھیک ہے, احکام جواب احکام سے دی. اور اگر معجزات سے تھا تو یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے کہ معجزات کو کرنا کیا ہے. معجزہ تو نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے, اس کا تعلق آپ کی زندگی سے نہیں ہے. چھوڑو معجزہ کو, ان چیزوں کو لے لو. سوال تھا معجزہ کا لیکن جواب دیا احکام سے. اس کو کہتے ہیں جواب علی اسلوب الحکیم. بولو جواب علی, یعنی آپ مفتی سے پوچھتے ہیں, سمجھ رہی ہے کہ نہیں, کہ جی مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں, مردے سنتے ہیں نہیں سنتے. وہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ معبود ہے, ہم اس کے عابد ہے. اب عبادت کے اندر نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, ساری عبادتیں پوری شریعت آ گئیں. لیکن یہ کس کے طریقے پر کریں گے؟ اس شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ میں کون سکھائے گا؟ محمد رسول اللہ. محمد بھائی یہ ترتیب ہے, یہ کلمہ. ارے میں نے پوچھا تھا مردے سنتے نہیں سنتے؟ وہ کہتے میرے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھ تو لو, شکل اپنی دیکھ لو کہ تو ان مردوں کا پوچھتا ہے کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے. دیکھو میں بھی کہتا ہوں کہ سنتے ہیں, ہمارے اکثر علماء دیوبند, اور آپ بتاؤ کہ کون کہتا ہے سنتے؟ ڈرو نہیں, مردے سنتے ہیں. سمجھ رہی ہیں کہ ہاتھ نیچے کرو. اب جو کہتے کہ نہیں سنتے ہاتھ اٹھاؤ. دیکھا, اب جو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں دونوں سے میرا سوال یہ ہے کہ سنتے ہیں ما تحت الاسباب سنتے ہیں یا ما فوق الاسباب سنتے ہیں, اور نہیں سنتے کس کا انکار ہے؟ تم اپنے مقدوں پر زور بھی لگاؤ, میں اسی دنیا میں اس کا جواب آپ سے بنے گا نہیں. سنتے والوں سے بھی نہیں بنے گا, نہ سنتے والوں سے بھی کوئی جواب نہیں. دیکھیے کہ اس وقت اگر وہاں کا کوئی بندہ مجھے گالی دے دے
تو ماں تحت الاسباب میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں کہ مجھے ماں کی گالی دے رہا ہے، اور اگر میں نچلے والی منزل میں جاؤں گا یہ میری ماں کو گالی دے گا تو میں نہیں سنوں گا، اس لیے کہ میرے اسباب کا دائرہ وہاں تک نہیں ہے، میں نیچے ہوں اور آپ بالکل آخری چھت پہ مجھے گالی دے رہے میری ماں کو، تو مجھے پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اسباب کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ تو مردے سنتے ہیں ما تحت الاسباب سنتے ہیں، جیسے کہ زندے جو لوگ ہیں ما تحت الاسباب سنتے ہیں، تو ما تحت الاسباب سنتے ہیں یا ما فوق الاسباب سنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اب آپ کا حال ہو گیا یہ، اب آپ اپنے دبر شریف پر زور بھی لگائیں لیکن آپ سے اس کا بنے گا نہیں، اور آپ ادھر سے تلاش کریں جن سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کا تعلق ہے اکابرین سے، ان سے بھی جواب لے کر کے آ جائیں۔ آئے مسئلہ سے؟ تو جب آپ کی صلاحیت کا حال یہ ہے تو پھر میں آپ کو پھر سنا ہوتا کا جواب کیوں دے دوں؟ اس سے بہتر ہے کہ کوئی اور مسئلہ بتا دوں۔ یہ ہوتا ہے جواب علی اسلوب الحکیم۔ میں بھی کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ حضرت جی سارے انبیاء زندہ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم، ہاں، اور جو زندگی نہیں مانتا وہ مماتی ہے، وہ کیا ہے؟ جو ان کی زندگی قبر میں نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ مماتی ہے۔ مماتی بہت بڑی گالی ہے کہ نبی کے موت کا نبی کو میت کہنا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ نبی کو موت آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ یعنی نبی کو موت نہیں آئی؟ جب موت آئی 1 منٹ میں، تو جب موت آ گئی جس محل پر موت آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میت کے۔ تو 1 منٹ کی مماتی تو آپ بھی ہیں۔ 1 منٹ کے مماتی تو آپ ہیں۔ پھر یہ جو 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چارپائی پہ رہے، تیسرے دن چوتھے دن آپ کو لے جا کر کے دفن کیا گیا، یہ 3 دن میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حل وہ حی ام میت، آپ کا کیا جواب آئے گا؟ کیا جواب آئے گا؟ میت۔ تو 3 دن کے مماتی تو آپ ہیں۔ اگر میت آپ کہہ رہے کہ 3 دن کے مماتی تو آپ ہو گئے، اور اگر آپ کہتے کہ نہیں حی زندہ ہے، اور زندگی بھی دنوی زندگی، وَعْلَمْ أَنَّ حَيَاتَهُ دُنْوِيَّةٌ لَا بَرْزَخِيَّةٌ، دنوی زندگی، میری زندگی دنوی ہے تو مجھے دفن کرنے کی اجازت ہے۔ میری بہنی دنوی زندگی ہے، آپ فتویٰ دیں گے کہ مولی منظور کو اس طرح زندہ دفن کرو؟ تو آپ نے دفن کیسے کیا صحابہ نے؟ اس لیے آپ کا مبلغ علم یہ ہے، ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ سمجھے؟ اس قسم کے طلباء کو چھوڑو، ان باتوں کو یہ کر لو۔ اس لیے یہ معجزات کے پوچھ رہے تھے۔ المعجزۃ امر خارق للعادۃ قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ، شرکات میں آپ نے پڑھا، وہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ بابا چھوڑو، تم ان احکام کو لے لو، یہ جواب علی اسلوب الحکیم۔ بولو، یہ جواب علی اسلوب الحکیم۔ تو اپنا منہ تو دیکھ لے کہ تیرے منہ کیا ہے اور تیری علمی صلاحیت کیا ہے۔ آپ ٹھنڈے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ آپ کتنے علم میں ہیں۔ اب اس کے بعد کسی اور سبق میں دورے میں آپ مجھے دیں گے پرچی کہ استاد جی اس کا جواب کیا ہے، تو میں کہوں گا مجھے کوئی پتہ نہیں، میں جاہل آدمی۔ سمجھے؟ ایک تو یہ کہ احکام سے سوال تھا، احکام سے جواب دیا۔ دوسرا یہ کہ سوال تھا معجزات سے، معجزات سے، تو معجزات سے جواب نہیں دیا بلکہ احکام سے دیا، یہ جواب علی اصول الحکیم۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے معجزات کے بارے میں انہوں نے پوچھا، آپ نے معجزات بھی بتائے تھے اور افادہ زائدہ کے طور پر، افادہ زائدہ کے طور پر احکام بھی بتائے۔ راوی نے معجزات کو شہرت کی وجہ سے حذف کر دیا۔ معجزات جیسے حیثیت کی قید مشہور ہوتی ہے، آپ لوگ اس کو حذف کرتے ہیں، یہ مشہور ہے۔ شرح تہذیب میں نے آپ کو بتایا، ہر بندے کو معلوم، شرح تہذیب تو آپ نے پڑھی ہے نا، وہ گن کر کے 9 میں نے آپ کو بتا دی۔ تسی تے ہو یا کسی اور علاقے بچے؟ جی
امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ ہے، امتحانی جگہ، سمجھے؟ اب اس کے بعد مسئلہ ہے کہ کیا انہوں نے صحیح کہا کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ نبوت ان کی اولاد میں رہے گی یہودیت میں؟ سمجھ، یہ جھوٹ بولا انہوں نے۔ خود زبور کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر موجود ہے کہ آخری سونا محمد ابن عبداللہ آئے گا، یہ جھوٹ بولا انہوں نے۔ اب دوسرا یہ کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں جب تک آپ کی اولاد یہودیت رہے، اور آپ یہ ہے کہ یہودی نہیں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابراہیم یہودی نہیں ہے، ابراہیم کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال عمر میں بڑے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ یہودیت حضرت یعقوب کی اولاد ہے، 12 بیٹے ان کے، یہودیت وہی ہے، اور یعقوب اسحاق کا بیٹا، اسحاق ابراہیم کا۔ یہودیت کی ابتدا یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد سے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اور اسحاق علیہ السلام بھی پہلے ہے، ابراہیم بھی پہلے ہے، اسماعیل تو اسحاق سے 14 سال پہلے ہیں، اور رسول پاک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت حاجرہ کی اولاد میں سے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ تسی دیو یا کسی اور علاقے بچو ہے جی، تو استاد کو اجازت ہوتی ہے وہ افادہ زائدہ کے طور پر یا جواب علی اسلوب الحکیم، یعنی انحراف اور اللہ آپ کا بھلا کرے توجہ سوال سے ہٹا کر دوسری طرف جواب دے دے، اجازت ہے جی۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد والنسائی وعن انس رضی اللہ عنہ قال رواہ ترمذی و ابو داؤد والنسائی وعن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان، 3 چیزیں اصل ایمان ہیں۔ الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا کہنے والوں سے اپنے آپ کو روک لینا، یعنی اس کی اللہ کو توہین نہ کرے، اس کو قتل نہ کرے۔ خود بتاتے الکف عمن قال لا الہ الا لا تکفر بذنب، کسی بھی گناہ کبیرہ کی وجہ سے بھی اس کو کافر قرار نہ دو، ولا تخرج من الاسلام بعمل، کسی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے اس کو اسلام سے نہ نکالو سوائے کفر کے، سمجھتا ہے؟ اگر کفر بک رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے تو اس کی تکفیر نہ کر دو کسی گناہ سے۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اس کی تکفیر نہ کرو۔ ولا تخرج من الاسلام بعمل، کسی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے اس کو اسلام سے باہر نہ نکالو، جیسے کہ معتزلہ اور خوارج مرتکب الکبیرہ کو دائرہ اسلام سے نکالتے ہیں، پھر خوارج دائرہ کفر میں داخل کرتے ہیں، معتزلہ نہ کفر نہ ایمان، درمیان میں اس کو لٹکا کے رہتے ہیں۔ واسطۃ بین الواسطتین منزلۃ بین المنزلتین، یاد ہے کہ مولانا؟ لیکن خیال کر لینا، ایک آدمی لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، نماز بھی، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ کرتا ہے، لیکن یلقی القرآن فی القاذورۃ، قرآن کو اٹھا کر کے گندگی میں ڈالتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، کلمہ کفر بھی نہیں بکتا، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور کفریہ کوئی جملہ زبان سے نکالتا نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کو اٹھا کر کے کاذورات میں ڈالتا ہے، گندگی میں، وہ پکا کافر ہے۔ یا ایک آدمی ضروریات دین اور بدیہیات دین میں آپ کو بتا چکا ہوں، الضروریات التی یعرفها الخاصۃ والعامۃ، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ خاص عام سبوں کو، ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوگا، اس لیے قادیانی اور اللہ کو رافضی پکے کافر ہے، بدیہیات کے اللہ کو، بدیہیات اور ضروریات کے منکر۔ والجہاد ماضی مذ اللہ، جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے مدینہ کی طرف، یا اللہ کو بلا کر جہاد کے لیے، جہاد جاری رہے گا، الی ان یقاتل آخر هذه الامت، اس امت کے آخری لوگ وہ قتال کریں گے الدجال سے، حضرت مہدی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امت میری امت کے آخری لوگ دجال سے، ان سے قتال کریں۔ لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، جہاد کو ایک تو یہ کہ اس کو نفی بناتے، خبر بناتے، جہاد کو باطل نہیں کرتا کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل، مانا آپ کا بادشاہ ظالم ہے یا آپ کا بادشاہ عادل ہے، جو بھی ہو جائے اس کے ظلم اور اس کی جور کے باوجود اگر وہ قیادت کرتا ہے، ظالم بادشاہ آپ کا قیادت کرتا ہے، اس کی قیادت میں مسلمان ہے لیکن ظالم ہے،
اس کی قیادت میں جہاد لڑیں گے۔ اور اگر بادشاہ جہاد کا منکر ہے، جہاد کرتا ہی نہیں ہے، ظالم ہے، تو مسلمان خود اپنی کمیٹی بنائیں گے اور اپنی کمیٹی میں کسی کو سربراہ بنائیں گے، اس کی نگرانی میں جہاد کریں گے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ لا یبطلہ جور جائر، کسی ظالم کا ظلم، آپ کا بادشاہ ظالم بھی ہو، اس کے ظلم سے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ ولا عدل عادل، اور آپ کا بادشاہ عادل، بھائی ہم جو اجل ہو رہی ہے بھائی جان، ہمیں تو اجل کرا بھائی جان، تو کسی جہاد کی ضرورت ہی نہیں بھائی جان، سمجھے؟ تو قرب و جوار میں جہاں پر بلاد کفر جو ہوگا ان میں جہاد ہوگا۔ آپ کے بادشاہ کے عادل بننے سے یا تبلیغی جماعت یا مدرسے کے شیخ الحدیث بننے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اس وقت جب کہ ہم اس کو کیا کر دیں، اس کو نفی بنائیں اور خبر بنائیں کہ جہاد کبھی باطل نہیں ہوگا، جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا، والجہاد ماضٍ جاری رہے گا، مذ بعثنی اللہ، جب سے اللہ نے مجھے مدینہ کی طرف بھیجا ہے، یا جہاد کے لیے بھیجا ہے یا مکہ بھیجا ہے، جہاد جاری رہے گا۔ آپ سمجھ رہے؟ جہاد کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ لا یبطلہ، جہاد کو کوئی باطل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قادیانی نے یہ کہا کہ جہاد کو میں نے منسوخ قرار دیا، چونکہ میں نبی ہوں، وہ انگریز کا خنزیر کا بچہ، انگریز کی ناجائز نطفہ ہے، تو اس لیے کہا جہاد کو میں نے منسوخ کر دیا۔ تو نہ کوئی عادل کا عدل، نہ ظالم کا ظلم جہاد کو باطل نہیں کر سکتا، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ وددت، سمجھے، فی سبیل اللہ انی اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، قیامت تک مجھے زندہ کریں پھر جہاد لڑوں گا، پھر شہید ہو جائیں پھر جہاد لڑوں گا، پھر شہید ہو جائیں پھر جہاد لڑوں گا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سمجھتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ لا یبطلہ ہے نفی، لیکن یہ نہیں انشاء کے معنی میں، چاہیے کہ ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل اس کو باطل نہ کرے۔ اس وقت یہ نہیں ہے اور انشاء ہے، اور انشاء ہے تو پھر اس میں تصدیق اور تکذیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جملہ انشاء یا آنس کے قائل اشرا بسید کو کذب صفت نتوان کرد، پڑھا نہیں پڑھا؟ سمجھے؟ یہ جی شرح تہذیب میں یعنی نامیر میں۔ والایمان بالاقدار، اور تقدیر پر ایمان لانا، یہ بھی تقدیر پر کسی کا ایمان ہے اس کو چھیڑو نہیں، روا ہوا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ آسان ہے۔ لطف سجن دم پہ دم، قہر سجن گاہ گاہ، یوں بھی سجوں واہ واہ، وہ بھی سجوں واہ واہ۔ لطف سجن دم پہ دم، قہر سجن گاہ گاہ، یوں بھی سجوں واہ واہ، وہ بھی سجوں واہ واہ۔ میری تندرستی، میری خوشیاں، میرا پیسہ، میری اولاد، میری میٹھی زندگی، یہ بھی واہ واہ۔ لیکن کبھی اگر بیمار پڑ جاؤں، کینسر بھی لگ جائے، زبان بھی بند ہو جائے، دل و دماغ معوف ہو جائے، یہ بھی آپ کے حکم سے ہوتا ہے، واہ واہ، یہ بھی واہ واہ، وہ بھی واہ واہ، یہ بھی واہ واہ، وہ بھی واہ واہ، یہ بھی واہ واہ، وہ بھی واہ واہ۔ ہزاراں بار گرانی مرا تو باز میں آیم، کہ واللہ میں بینم دری تحقیر و عزتاں۔ اے اللہ تو بار بار مجھے اپنے در سے دھکا دے گا، میری پٹائی کرے گا، میں بار بار آپ کے دروازے پر آ جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دھکا دینے میں اور آپ کی پٹائی کرنے میں جو مزہ ہے، خدا کی قسم دوسروں کے پیار میں وہ مزہ نہیں، جیسے کہ یہاں اور سمجھ میں آ گئے۔ ہزاراں بار گرانی مرا تو باز میں آیم، کہ واللہ میں بینم دری تحقیر و عزتاں۔ دلارامان میں یابوں بجدر کوئی تو آرام، باہر جائے کہ من رفتہ بدید مرو یا فتح۔ میرے محبوب، آپ کی گلیوں میں ہر جگہ گھوما پھرا، ٹھوکر لگی، لیکن جو تیرے گلیوں میں مزہ ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی جان، اللہ کی خوشیوں پہ خوش ہوتے ہو، لیکن اللہ جب بیمار کرتا پھر ناراض کیوں ہوتے ہو؟ لوڑے باز بن کر کے وہ عورت اگر تھپڑ مارے اس کو تو برداشت کرتے ہو، لیکن اللہ کے تھپڑ کو تو تم پرلے درجے کے بغیرت تو ہو، اور کیا ہے؟ اور سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو قانون یہ ہے کہ ضرب الحبیب زبیب، کیوں چیختے چلاتے ہو؟ برداشت کرو جن لگتے تسی تھے ہو یا کسی اور علاقے میں۔ وعن ابی ہریرہ رواه ابو داؤد وعن ابی قال قال رسول اذا زنى العبد خرج من الايمان،
بندہ جب زنا کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے. فکان الایمان فوق راسہ، ایمان اس کے سر کے اوپر آتا ہے، کالذلۃ صاحبان کی طرح. فاذا خرج من ذلک الامر، اپنے اس زنا سے بدکاری سے نکل جاتا ہے تو رجع الیہ ایمان، ایمان واپس آتا. رواہ ترمذی و ابو داؤد. سوال ہے کہ یہ تو معتزلہ کا مذہب ہے کہ ایمان نکل گیا. سمجھ رہی میں کہ یہ معتزلہ کا اور خوارج کا مذہب ہے کہ ایمان اس سے نکل گیا. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، معتزلہ اور خوارج کا مسلک یہ ہے کہ دائماً نکل گیا. یہ وقتی طور پر ہے، سمجھے، یہ وقتی طور پر ہوا. اور وہی بتاتا ہے کہ زنا سے جیسے فارغ ہو ایمان واپس آتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خرج من الایمان سے، الایمان سے الایمان الکامل، ایمان کامل. باقی لنگڑا لوڑا ایمان اس کا پھر بھی رہتا ہے، یہ کافر نہیں ہوتا. الایمان معرف باللام سے مراد ایمان کامل ہے. تیسرا یہ کہ الحدیث محمول علی الزجر و توبیخ، زجر و توبیخ پر حدیث معمول ہے. فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کر جانے دا پتریا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث عن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی مجھے وصیت فرمائی. قال لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت أو حرقت، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنانا، کسی چیز کو بھی نہیں. نکر تحت النفی یا تحت النہی واقع ہو جائے عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا تشرک باللہ شیئا کا من ای شیئا، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. وإن قتلت أو حرقت، اگرچہ آپ کو قتل کیا جائے یا آپ کو جلایا جائے، بار بار آپ کو جلایا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ عظیمت یہی ہے، افضل یہی ہے کہ آپ شرک نہ کریں. اور اگر یہ کہ مجبوری میں گن پوائنٹ پہ آپ کو کہتے کہ بتا دو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ کلمہ شرکیہ زبان پر لانا اور اپنی جان بچانے کے لیے. اور آپ یہ کہہ سکتے اس وقت الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ہاں اگر کسی کو کفر پر مجبور کیا جائے لیکن وقلبہ مطمئن بالایمان، دلی طور پر وہ ایمان ہے، مومن ہے اور ایمان سے متاثر ہے، لیکن مجبوری جان بچانے کے لیے اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ کفر کلمہ شرکیہ پڑھتا ہے، تو اجازت ہے. 2 صورتیں ہیں. عظیمت یہی ہے کہ آدمی شرک نہ کرے اور شرکیہ کلمہ نہ پڑھے، لیکن رخصت اس بات کی ہے، رخصت ہے کہ وہ شرک کر لے اور شرکیہ کلمہ پڑھ لے. لیکن اگر بندہ اس قسم کا ہے کہ کوئی بڑا عالم ہے اور اس کے مارے جانے کی شکل میں دین کا بڑا نقصان ہوگا امت مسلمہ کا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ کلمہ شرکیہ پڑھ لے. ورنہ عظیمت اور بہتر یہی ہے کہ وہ نہ پڑھے اور چاہے وہ شہید بھی ہو جائے. بہرحال کلمہ شرکیہ پڑھنے کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے. اب شرکیہ کلمہ پڑھنا، اس میں اللہ کے حق کو پامال کیا جاتا ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا حق ختم ہو جائے گا کہ آپ کو ذبح کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے حق جب دونوں جمع ہو جائیں تو بندے کے حق کو مقدم رکھا جاتا ہے. اذا اجتمع الحقان حق اللہ و حق العبد، دونوں جمع ہو جائیں، یقدم حق العبد، بندے کے حق کو مقدم رکھا جاتا ہے. کیوں؟ لاحتیاجی، اس لیے کہ بندہ محتاج ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ گدھا حرام ہے، یہ اللہ کا حق ہے. تحریم اللہ کا حق ہے، گدھے کو حرام قرار دی. لیکن آپ جب مر رہے بھوک سے تو وہ حرمت والا سلسلہ ختم ہے. دبا کر کے کھاؤ. دبا کر کے کھانے کا مطلب یہ کہ اتنا کھاؤ کہ تیری جان بچ جائے. کیا ہے؟ قتل تو حرکتا. ولا تعقن والدیک، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کر. وإن امرک ان تخرج من اہلک و مالک، اگرچہ آپ کو حکم دے دے کہ آپ اپنے اہل اور اپنے حال سے، اپنے مال سے نکل جائیں، ان سے سبکدوش ہو جائیں. مولانا بیوی میں اگر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ والدین کے کہنے پہ طلاق نہ دیں، اور اگر طلاق دے دے وہ گنجائش ہے. مال میں بھی اسی طریقے. اور باقی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو تو والدین کی بات نہ مانی جائے. والدین کہتے ہیں نماز جماعت میں نہ جاؤ تو آپ جائیں گے، فرض نہ پڑھو آپ پڑھیں گے. لیکن کبھی کہتے کہ سنتیں چھوڑ دو، سنت مؤکدہ کو کبھی کبھار آپ چھوڑ سکتے، سب کو سبحان اللہ. اتنے جی. ولا تعقن والدیک وإن امرک ان تخرج من اہلک و مالک ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، جان بوجھ کر کے ہرگز کسی نماز کو چھوڑنا نہیں.
فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ، جو فریض نماز کو چھوڑ دے گا متعمداً جان بوجھ کر کے قصداً، فقط بریت من ذمۃ اللہ، اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے، یعنی اللہ کے امن میں وہ نہیں رہا، اب اس کو کوئی نقصان پہنچے وہ اللہ کے امن میں نہیں ہے۔ نماز جب آدمی پڑھ لیتا تو وہ اللہ کے امن میں ہے، تسی تے یا کسی اور علاقے وچ سمجھے۔ یہی وجہ کہ جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حداً اس کو قتل کریں گے، حد لگائی جائے گی، قتل کریں گے اس کو جو نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کر کے، کوئی عذر نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ارتداداً، یہ مرتد ہے، اس کو قتل کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتل تو نہیں کیا جائے گا، حتیٰ یحبس، اس کو قید میں رکھا جائے گا، یحبس حتیٰ یموت او یموت، حتیٰ یتوب او یموت، یا توبہ کرے یا مر جائے۔ آپ اردو سمجھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ فرماتے ہیں یقتل حداً، حداً قتل کیا جائے گا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ یقتل ارتداداً، یہ مرتد ہے، اس کو قتل کریں گے۔ ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یحبس، قید میں رکھا جائے گا، حتیٰ یتوب او یموت، یا توبہ کرے یا یہ کہ مرے۔ ولا تشربن خمرا، اور شراب ہرگز نہ پینا، فإنہ رأس کل فاحشۃ، ہر بے حیائی کا اور ہر گناہ کی اصل ہے، بنیاد کاٹ سر ہے، ہر ایک کی جڑ ہے اور بنیاد ہے۔ لواطت نہ کرنا، نہ پینا شراب، نہ کرنا کبھی دین و اپنا خراب۔ آپ اردو سمجھ رہے ہیں؟ شرفی الدین رحمۃ اللہ علیہ آخر میں بیمار تھے، بیٹے سے کہا کہ بیٹا لواطت نہ کرنا، نہ پینا شراب، نہ کرنا کبھی دین و اپنا خراب۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر گناہ کی نحوست الگ ہے، تاثیر الگ ہے، لیکن یہ کہ زنا کی الگ، شراب نوشی کی الگ، لواطت کی الگ ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور معصیت سے بچا کرو۔ آپ میں سے کون اپنی جگہ پر رہنا چاہتا ہے اور کون آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ اگر مولوی جو ہے نا وہ لڑکوں کا شوقین ہوگا تو انشاءاللہ جتنا بھی ذہین ہو آج ادھر ہے، انشاءاللہ 50 سال کے بعد پیچھے آئے گا، آگے نہیں جائے گا، وہ ادھر ہی رہے گا۔ اس مولوی کی محبت کو اللہ طلباء کے دلوں میں نہیں ڈالے گا، طلباء اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہیں گے۔ طالب علم اگر کسی کے حق میں آ گئے تو سرا سے لے کر سریا تک پہنچا دیتے ہیں، اور طالب اگر کسی کے مخالف ہو گئے تو سریا سے اتا کر کے تحت سرا پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں اشتہارات کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا کی اور جیو ٹیلی ویژن کی ضرورت نہیں ہے۔ طالب علم طالب علم طالب علم طالب علم، ابو حنیفہ کو شاگردوں نے اس مقام پہ پہنچائے، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کو شاگردوں نے اس مقام، اور جن کو شاگرد ملے نہیں، سفیان ثوری، امام اوزاعی بڑے لوگ تھے، ابو حنیفہ سے چھوٹے نہیں تھے، لیکن شاگرد نہیں ملے، وہ ادھر ہی رہ گئے۔ خدا شاگرد اس وقت دے دے گا آپ کو، سمجھے، بری حرکات آپ میں نہ ہو، شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، معصیتیں، حل سخط اللہ، سمجھے، یہاں حضرت نے حل سخط اللہ، حل فعل قرار دیا، اللہ کی ناراضگی معصیت سے اتر جاتا ہے، لیکن یہ کہ ان، یہ غریب کا اسم کہاں گیا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، اس لیے آپ اس کو پڑھیں، فإن حل سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کا اترنا، کائن بالمعصیت، یہ معصیت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ معصیت جب آدمی اللہ کی ناراضگی، اللہ کے سخط اور ناراضگی انسان پر اترتی، تو حل سخط اللہ، یہ حل مصدر قرار دے کر کے اس کو اضافت قرار دیں گے، حضرت نے فعل قرار دیا ہے، اس کو کون کیا کر سکتا ہے؟ اس سے پوچھے کہ یہ ان پھر کیا کرے گا، یہ کدھر جائے گا؟ جار مجرور تو اس کا اسم بنتا ہی نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، جار مجرور تو اس کا اسم بنتا ہی نہیں ہے، تو یہ کدھر جائے گا؟ تو اس لیے بہتر یہ کہ فإن حل سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کا کسی پر نازل ہونا، بالمعصیت یکون بالمعصیت، معصیت سے۔ وإیاک والفرار من الزحف، اور جہاد سے اور لشکر سے۔ زحف کا معنی یہ کہ لوگ آہستہ آہستہ لشکر کا آگے جانا، اسی کو لہٰذا جہادی لشکر مراد ہے۔ وإیاک والفرار من الزحف، جہادی لشکر سے بھاگ جانا، اس سے بچو۔ وإن هلك الناس، اگرچہ تیرے ساتھی ہلاک ہو جائیں۔ وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، اور جب لوگوں پر موت آ رہی ہے اور آپ ان میں موجود ہے تو جم کر کے وہاں پر رہو۔ کوئی بیماری آ گئی، یہاں کراچی کے اندر کرونا آ گیا، کراچی میں آ گیا، آپ کراچی میں باہر نہ جاؤ، اور اگر کراچی سے باہر ہے، کراچی میں آ گیا تو اندر نہ آؤ۔ آپ کراچی میں اندر تھے، بیماری آ گئی، باہر نہ جاؤ، اور اگر آپ باہر ہے، اندر کراچی میں آ گئے، پھر اندر نہ آؤ۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ مشکل تو نہیں ہے نا، سمجھے میں نا؟
وانفق علی عیالک من طولک، اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اپنے قدرت کے مطابق، یا افضل مال، جیسے کہ تول کا اس نے معنی لکھا، سمجھے، من طولک اپنے افضل مال، اور دوسرا یہ کہ اپنے گنجائش کے مطابق، اپنے قدرت کے مطابق خرچ کرو، سمجھے. باحوال ان شخص باید گریست کہ آمدن 19 کند خرچ 20، اس آدمی پہ رونا چاہیے، آمدنی 19 کا، خرچ 20 کا کر رہا ہے. سمجھ رہی میں ولا ترفع عنہم اصابک ادبا، اپنے اہل و عیال سے ڈنڈا نہ اٹھاؤ، ادب والا بطور ادب کی، یعنی ڈنڈے مارا کرو ان کو، سمجھے. جیسے کہ آپ پڑھیں گے ابو داؤد کے اندر، یہ ادب ان کو سکھا دو. مروم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچے آپ کے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دے دو. وضربوہم علیہا اذا کانوا 10 سنین، اور اگر 10 سال کی نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کی پٹائی کرو، سمجھے. لیکن آپ حضرات ہماری اولاد کے لیے دعا کریں، ہم پٹائی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، ڈرتے کہ بیوی ہماری داڑھی پکڑ لے گی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں. تو ان کو پٹائی میں ہمارے سامنے یہ بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ کیا کریں ہے. اس لیے مولوی جتنا بیوی سے ڈرتا ہے اتنا اللہ سے ڈرتا تو ولی اللہ بن جاتا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں. جتنا بیوی سے مولوی ڈرتا ہے، جتنا کیا ہے اللہ سے ڈرتا، تو پھر کیا ہوتا، اللہ کا ولی بنتا. ولا ترفع عنہم عصاک ادبا واخفہم فی اللہ، اور اللہ کی ذات کے سلسلے میں ان کو ڈرایا کرو کہ اللہ کی ذات بڑی طاقت والی ہے. رواہ احمد. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے زمانے میں نفاق کفر تھا، نفاق اعتقادی. فاما اليوم فانما هو الکفر، آج یا کفر او الایمان، منافقت تیسری جماعت نہیں ہے، سمجھ رہی میں. لیکن آج حضرت فرماتے کہ یہ کفر ہے یا کہ اللہ آپ کا بلکہ ایمان ہے. لیکن وہ جو منافقین نبی کے زمانے، بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ منافق کی 2 قسمیں، ایک نفاق اعتقادی ہے کہ وہ ظاہر سے تو کلمہ پڑھتا ہے، اس کو اسلام کے احکام جاری ہو جائیں گے، جان اس کے محفوظ ہوگی، مال محفوظ ہوگا، اور اس کو مسلمان کہا جائے گا، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کافر ہے. دوسرا نفاق عملی ہے، نفاق اعتقادی نہیں، عملی ہے. عملی ہے کہ جی عمل اس کے منافقوں کا ہے، لیکن اندر وہ اسلام سے متاثر ہے، کلمہ زبان سے بھی پڑھتا ہے متاثر، لیکن عمل اس کے منافقین کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ تھے پکے کافر، ہاں لوگوں، حضرت کے زمانے میں تھے، وہ تھے پکے کافر، لیکن ان کو مسلمانوں کے احکام ان پر جاری ہوتے تھے کافر. حضرت نے ان سے جہاد نہیں کیا، پکے کافر تھے، جہاد نہیں کیا. ایک تو اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں مشہور تھا کہ مخلص مسلمانوں کے یہ مسلمان ہیں. فرمایا عمر اگر ان سے میں لڑائی شروع کر دوں تو کہیں گے کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو بھگایا. عام مسلمانوں میں نئے اسلام قبول کیا، تشویش ہو جائے گی، ایک مسئلہ آپ سمجھے. دوسرا اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھا کر کے پیش کرنا مقصود تھا کہ کافروں پر پریشر پڑے، تو منافقین کو بھگاتے نہیں تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ ہماری جماعت زیادہ ہے. تکثیر و سواد المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو بڑھانا مقصود. تیسرا یہ تھا کہ نبی منافقین کو بھگاتے نہیں تھے، جانتے بھی تھے کہ یہ پکا کافر ہے، ظاہر میں کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو بھگایا نہیں کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، چلو آنے تو سبق میں آتا رہے، اور آئے گا تو آخر متاثر ہو کر کے یہ پکا مسلمان. چنانچہ اس طرح ہوا. منافقین کی بڑی تعداد ابتدا میں دشمن تھے، جاسوسی کی غرض سے سبق میں جاتے تھے، لیکن شکار کی غرض سے، لیکن شکار کر نہ سکے، خود شکار ہو گئے، پکے مسلمان بن گئے. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ حذیفہ کا قول ہے انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ، نفاق نبی. فاما اليوم، آج خالص انما هو الکفر، یا کفر ہے، او الایمان، منافق نہیں ہے. نفاق اعتقادی آج ہی ہے کہ نہیں ہے، آج ہی ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے. نفاق عملی پھر بھی باقی ہے. کچھ پہلے پڑھ گئے. یہ رواہ البخاری. باب فی الوسوسۃ، الفصل الاول. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی، اللہ نے میرے امت سے درگزر فرمائی ہے، ما ان خیالات کا کہ وسوست بھی صدورہا، جن کا وسوسہ ان کے سینے میں آ جاتا ہے، سینے ان کے کرتے ہیں. ما لم تعمل بھی، جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا ہے ان نفوس نے، او تتکلم بھی، یا جب تک یہ کہ زبان پہ ان کو نہیں لایا ہے اور وہ صرف وسوسہ کے درجے میں ہے، اللہ پاک ان کو معاف کر دیتا ہے. میری امت سے درگزر فرمائے. وانو قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ نبی کے ساتھیوں میں سے، صحابہ میں سے، الی نبی، حضرت کے پاس آ گئے. فسألوہ،
اور حضرت سے انہوں نے درخواست کی کہ انا نجد فی انفسنا، ہم اپنے دلوں میں، فی انفسنا کا معنی فی قلوبنا، ہم اپنے دلوں میں نجد و کا معنی نحس و محسوس کرتے ماں ایسے خیالات کی یتعاظم احدنا کہ سنگین سمجھتا ہم میں سے کوئی کہ ان یتکلم بھی کہ اس خیال کو اس کے ساتھ گفتگو کرے، اس کو زبان پہ لائے۔ قال اللہ کے نبی نے فرمایا او قد وجدتموہ، کیا تم لوگوں نے ایسی صورتحال محسوس کی ہے؟ قالوا کرتے ہو؟ قالوا نعم۔ قال ذاک صریح الایمان ہے، یہ تو صریح ایمان ہے۔ رواہ مسلم۔ وانو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی شیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آئے گا، فیقول کہے گا من خلق قضا، آسمان کو قضا سے مراد یہ کنایہ ہے، اور اللہ کو بھلا کرے کہ مکنی انو آسمان، آسمان کو کس نے پیدا کیا، من خلق قضا، زمین کو کس نے پیدا کر دی، حتیٰ یقول، یہاں تک کہ کہے گا من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کر دیا، فاذا بلغہ، جب تم میں سے کوئی اس حد پہ پہنچ جائے اس بات کو، فلیستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائے، ولینتہی، اور اس قسم کے فکر سے باز آ جائے اور اس کو ترک کر دے۔ متفق علیہ۔ وانو قال قال رسول اللہ لا یزال الناس یتساءلون، لوگ مسلسل ایک دوسرے سے سوالات بیجا قسم کے کرتے رہیں گے، حتیٰ یقال ھذا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جائے گا خلق اللہ الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کر دیا، لیکن فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کر دیا، فمن وجد من ذلک شیئا، تم میں سے کوئی اس قسم کی بری بات، برا خیال دیکھے تو محسوس کرے، فلیقل آمنت باللہ ورسلہ، یہ کہہ دیں آمنت باللہ ورسلہ، اللہ رسول پر میرا ایمان ہے۔ متفق علیہ۔ مولانا یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے وسوسہ یوسوس وسوسۃ، اس کا معنی کسی کو وسوسہ میں ڈالنا بھی ہے اور خود بخود وسوسہ میں پڑنا بھی ہے، اور وسوسہ کا اصل لغوی معنی نرم آواز اور پست اور چھپے ہوئے انداز میں کھسر پھسر کر لینا اور گفتگو کر لینا آہستہ سے، نرم آواز، خفی صوت خفی کو اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ چوری چھپکے سے، جیسے میں نے عرض کیا، کھسر پھسر کر کے بعض لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ بھی ایک وسوسہ کی صورت ہے۔ وسوسہ کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ برے قسم کے خیالات اور تفکرات یہ انسان کے ذہن میں آ جائے، یہ وسوسہ ہے، اور اچھے خیالات، دینی خیالات اور اللہ کی رضامندی اور اعمال صالح کے اچھے خیالات کا آنا وہ الہام ہوتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شرعی طور پر اور برے تفکرات کا شرعی طور پر ذہن میں آ جانا، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ وسوسہ ہے۔ اچھے خیالات وہ الہام ہے۔ وسوسے کا علاج یہ ہے دفع الوسائف لتدفع ادفع الوساوس، وساوس، ایک وساوس کو لانا، برے خیالات کو لانا، دوسرا ہے کہ برے خیالات کا آنا، لائیں آپ نہیں، اگر آئیں وہ تو ان کو ٹالیں، توجہ ہی نہ کریں، آئیں پھر ٹہو دیں۔ کتنے لوگوں میں شیطان کو چھوڑو، آپ کا ساتھی کہتا ہے کہ یہ میری بات سن، چھوڑ یار یہ باتیں فضول قسم، ارے یہ موبائل دیکھیے، چھوڑ یہ باتیں اس قسم۔ تو ساتھیوں کو جیسے آپ ٹال سکتے ہیں، شیطان بھی آپ کا ساتھی ہے، اس کو بھی ٹال دیں۔ جیسے کہ بھی حدیث میں آئے گا شیطان آپ کا قرین، قال قرینہ ربنا ما طغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، قرین تو شیطانی، ساتھی کو تو کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ تسی دو یا کسی اور اعلیٰ کیا ہوئے؟ لیکن یہ جو وساوس آتے ہیں اس کی کئی صورتیں ہیں، سمجھے؟ ایک ہے حاجس، خیال آ گیا، آ کر کے چلا گیا، اس میں کوئی قرار نہیں ہے، خیال آ گیا اور چلا گیا، حاجس کا معنی گزرنے کے آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ خیال بار بار آ رہا ہے، وہ خیال بار بار آ رہا ہے اور اس میں تھوڑا سا قرار بھی آ گیا، خیال آپ کے ذہن میں ٹھہر بھی گیا، لیکن تردد کی شکل نہیں ہے اس کی، یہ خاطر ہے، خیال کا گزرنا، بار بار خیال کا آنا اور اس میں قرار بھی آپ کے ذہن میں، لیکن تردد، اس میں کوئی تردد کی صورت نہیں۔ تیسرا خیال آ بھی گیا اور تقرر فی ذہن کا، آپ کے ذہن کے اندر قرار بھی اس میں آ گیا اور تردد کی اس کی شکل بھی ہو گئی، تردد کی شکل، لیکن کسی فعل کے کرنے نہ کرنے کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہے، یہ ہے حدیث النفس۔ یہ کیا ہے؟ حدیث النفس۔ چوتھا ہے خیال آ گیا، ذہن میں قرار بھی آ گیا، اس میں تردد بھی ہو گیا اور کسی جانب فعل یا جانب ترک کی طرف آپ کا میلان بھی ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ہم، یہ چوتھا ہو گیا۔
پانچواں یہ کہ خیال آ گیا، قرار بھی آ گیا، تردد بھی آ گیا، اور ایک جانب فعل کی طرف رجحان بھی ہو گیا، اور پورا عزم بالجزم کہ کروں گا ہر صورت میں، اس کو کہتے عزم۔ یعنی چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے پر ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے۔ کچھ بولا پڑا؟ خیال آ گیا، چلا گیا حاجز، خیال آ گیا، تھوڑا سا اس میں قرار بھی آ گیا، بار بار خیال آ رہا ہے، قرار بھی آ گیا اس میں، لیکن کوئی خاص تردد نہیں، خاص تردد اس میں نہیں، یہ خاطر خیال آ گیا، قرار بھی آ گیا، تردد بھی اس میں پیدا ہو گیا، تردد، لیکن جانب فعل کی طرف رجحان نہیں ہے کہ کروں یا نہ کروں، کوئی خاص رجحان نہیں۔ حدیث النفس، خیال آ گیا، قرار بھی آ گیا، تردد بھی آ گیا، اور جانب فعل کی طرف رجحان ہے کہ کروں، کرنے کا رجحان تھوڑا سا ہو گیا، پورا پکا نہیں ہے لیکن کچھ رجحان ہے، یہ ہم ہے، ہم یہم، سمجھے؟ اور خیال بھی آ گیا، قرار بھی آ گیا، جانب فعل کی طرف رجحان بھی ہو گیا، لیکن پکا ہو گیا، گردن کٹے، لیکن اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو پھر یہ خاطر ہے۔ مراتب القصد خمس، مراتب القصد خمس حاجس ذکروا، مراتب القصد خمس حاجس ذکروا، فخاطر فحدیث النفس فاستمع، فخاطر فحدیث النفس فاستمع، استمع کو پڑھتے فاستمع شعر کو بنانے کے لیے، یلی حزم یلی ہم فعزم کلها رفعت سوى الاخیر ففیہ الاخذ قد وقع۔ تو سیدھے ہو، مراتب القصد خمس، قصد اور ارادے کے 5 مراتب ہے، حاجس ذکروا، علماء نے اس طرح ایک حاجس آ گیا انہوں نے ذکر کی، فخاطر اور خاطر ہے، فحدیث النفس، فحدیث النفس فاستمع، حاجس آ گیا، خاطر بھی آ گیا، فخاطر فحدیث النفس، خاطر کے بعد تیسرا حدیث النفس، فاستمع سن لو، یلی ہم، حدیث النفس کے بعد اس کے ساتھ ٹچ ہونے والا ہم ہے، فعزم، پھر 5واں نمبر پر عزم ہے، کلھا رفعت، یہ امت سے مرفوع ہے، سوى الاخیر، سوائے عزم کے، ففیہ الاخذ قد وقع، اس کے اندر بڑی گرفت ہوگی، باقی کسی میں نہیں ہوگی، سمجھتا ہے؟ پہلے والے 3 حاجس، خاطر، حدیث النفس، یہ تو ہے ہی نہیں، جانب فعل جانب ترک سب معفو عنہا ہے، یہ امت سے معاف ہے جی، سمجھتا ہے؟ رہ گیا ہم، ارادہ، خیال آ گیا، قرار بھی آ گیا، اور جانب فعل کی طرف رجحان ہے، اٹھو بھائی اللہ کے راستے میں نیت کرو، بھائی چلے کی وہی نیت کر لو، آپ کی پکی نیت نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہو گیا، اور اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، جانب فعل پر اس کے، اور آپ نے تھوڑے سے گناہ کی نیت کر دی، ہم کے جانب فعل میں ثواب ہے لیکن جانب ترک میں کوئی گرفت نہیں ہے، سب کو سبحان اللہ، سمجھ؟ جانب فعل میں ثواب ہے، جانب ترک میں کوئی گناہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ اور عزم کی جانب فعل میں بھی اور جانب ترک میں پکا ارادہ کہ اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں، گردن کٹے، اب تجھے کامیابی ہو جائے یا نہ ہو جائے، لیکن یہ کہ جانب فعل میں بھی سخت گرفت ہے اور جانب ترک کے اندر بھی نہ کر سکے تو تب بھی آپ نے تو پکا ارادہ کر دیا۔ اس لیے جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں ہم میں جانب فعل میں ثواب ہے اور جانب ترک کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، اور عزم کی جانب فعل اور جانب ترک دونوں کے اندر گرفت ہے، سوى الاخیر، سوائے 5 میں سے آخری جو عزم ہے، ففیہ الاخذ قد وقع، اس کے اندر گرفت ہے، باقی کسی میں نہیں۔ آپ پڑھیں گے حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب 2 مسلمان تلوار لے کر کے آپس میں گتم گتا ہوتے لڑتے،
فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قاتل تو ظالم قتل کیا وہ جائے جہنم میں، مقتول کیوں جائیں؟ فرمایا انہ کان حریصا علی قتل اخی، مقتول بھی پکا ارادہ عزم بالجزم کر کے آیا تھا کہ اس کو ماروں گا، اگرچہ کامیابی اس کو نہ ہو سکی، وہ مارا گیا لیکن تب بھی اس نے عزم کیا گناہ، اس گناہ کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ سمجھنا ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اب سمجھو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، ان کے سینے جو وسوسہ پیدا کرتے ہیں جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے، اولم تتکلم به، جب تک کہ اس کو زبان پہ یہ کہ نہ لا لے تو پھر ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ما وسوست به کے اندر اللہ آپ کو بنا کر کلمۃ ما للعموم یشمل الاقسام الخمسۃ، سب کو شامل ہے، لیکن اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے اس میں سے یہ باقی تو معاف ہے، لیکن یہ کہ عزم بالجزم اس میں سے نکل گیا، عزم بالجزم، اس لہذا تجاوز فرمایا اللہ نے ما وسوست بھی صدورها، ان کے سینے جو وسوسہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ان سے اللہ نے درگزر کی ہے، لیکن عزم وہ اس سے اس پر گرفت ہوگی، سمجھے؟ وہ خود بتاتے کہ معلوم تعمل بھی، جب تک اس پر عمل نہ کرے، سمجھے؟ اولم تتکلم بھی، اگر جانب فعل میں سے تو عمل کرے گا پھر گرفت ہوگی، اور اگر قولی چیز ہے تو پھر زبان پر لائے گا، اس کو گالی دے گا تو پھر باقی نفس ارادے سے اس سے کچھ نہیں ہو۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن ذالک الشیء، یہ اوقت قد وجدتم، اس کا معطوف علی محذوف ہے واو کا، احسن ذالک الشیء، کیا یہ صورتحال حاصل ہو جاتی ہے؟ وقد وجدتم، اور آپ اس کو محسوس کرتے، احسن ذالک الشیء، احسن ذالک الشیء وقد وجدتم، اس کو آپ محسوس کرتے ہیں، یا کہو اشیء ہوا قد وجدتم، یہ اس قسم کی کوئی صورتحال ہے جس کو تم محسوس ہے؟ قالوا نعم، قال ذاک صریح الایمان ہے، یہ تو صریح الایمان ہے، یہ چھوڑ دیا میں نے ادھر۔ وانو قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گڑبڑ کی، قال فسألوا انا نجد فی انفسنا، ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ما ایسے خیالات یتعاظم احدنا، سنگین سمجھتا ہم میں سے کوئی اس کو ان یتکلم بھی، اس کو زبان پر لائے، جیسے کہ یہ کیسے برا سوال ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سے، مجھ سے پہلے ابا ہے، ابا سے پہلے دادا، دادا سے پہلے پردادا، پردادا سے پہلے شردادا، شردادا سے پہلے ڈھر دادا، ڈھر دادا سے پہلے خردادا لیکن پوچھیں کہ اللہ سے پہلے کون ہے؟ سمجھ شریف میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک علم کلام پڑھتے پڑھاتے رہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا ایک، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ دہریہ سے جو خدا کو نہیں مانتا تھا، فرمایا ٹھیک 10 بجے 12 بجے پہنچنا ہے، جو نہیں پہنچے گا وہ مناظرہ ہار جائے گا، سمجھے؟ امام ابو حنیفہ ذرا دیر سے پہنچے، کیوں بھائی آپ تو ہار گئے، آپ کیسے دیر سے پہنچے؟ فرمایا یا معاف کیجئے گا، دریا کے اس طرف میں تھا، درمیان میں نہر تھی، دریا تھا، اور کوئی سواری مواری نہیں ملی، میں انتظار میں تھا کہ پہنچ جاؤں، لیکن یہ ہوا کہ کچھ تختے، کشتی کے کچھ تختے آپس میں دریا میں آگے، ادھر سے یہ تختے آپس میں جڑ کر کے آپس میں مل کر کے کشتی بن گئی، کشتی بننے کے بعد میرے سامنے آ گئی، میں اس پہ سوار ہو گیا اور اس نے مجھے اب تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑیاں خود بخود جڑ جائیں، ان کا کوئی کاریگر نہ ہو، ان کو کشتی بنانے کا کوئی کاریگر ماہر، کوئی مستری نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جڑ نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ چھوٹی سی کشتی بن نہیں سکتی بغیر کاریگر کے، اتنے بڑے آسمان اور زمین بغیر کاریگر کے کیسے بن گئے؟ وہ خدا ہے، ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں، سمجھے؟ اچھا کہا اچھا، لیکن تیری عقل کچی ہے، اچھے کے بچے، سمجھے؟ اچھا ہاں، یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کون ہے؟ فرمایا 5 سے پہلے کیا ہے؟ 4 سے پہلے کیا ہے؟ فرمایا 3 سے پہلے کہا 2 سے پہلے کون؟ 1 سے پہلے کیا؟ کہا کچھ نہیں، فرمایا وہ 1 ہے یکتا، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں۔ اچھا، اس طرح جوتا اٹھا کر اس وقت آپ کا اللہ کیا کر رہا ہے دکھا دو، اس کا کرشمہ دکھا دو، اس کا پاور دکھا دو کہ اس وقت وہ کیا کر رہا ہے۔
فرمایا میں طالب علم ہوں، مجھے بھی تو عزت دے دو، جس اسٹیج پر تو استاد جی بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، اتنے بڑے آدمی لوگوں نے آپ کو اونچی جگہ پہ بٹھایا، مجھے غریب کو بھی عزت دے دو، 2 منٹ آپ نیچے آ جاؤ، مجھے اس پہ بٹھا دو، پھر کرو کوئی سوال۔ کہا ٹھیک ہے جی بھائی جانے دوست۔ ابو حنیفہ اوپر آ گیا، فرمایا اب پوچھو۔ کہا آپ کا اللہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یہی کرتا ہے، تجھے ذلیل کر کے نیچے اتار دیا، مجھے اوپر لائے۔ فرمایا یہی کرتا ہے میرا اللہ، اور کیا کرتا ہے؟ یہی کر لیا۔ کچھ بولا نظر نہیں آتا۔ کہا کہ یہ جو دودھ ہے، اس دودھ میں بالٹی بھر کر کے رکھا کہ اس میں مکھن ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ ہے۔ کہا کدھر ہے؟ دکھا دو۔ فرمایا میں دکھا نہیں سکتا۔ کہا ہے تو ضرور؟ کہا ہاں۔ کہا اس کائنات کے اندر اس کو چلانے میں اللہ ضرور ہے، لیکن میں دکھا نہیں سکتا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ فرمایا رخ اس وقت اس کا کہاں ہے، کس طرف متوجہ ہے؟ چراغ گول سا کہا اس چراغ کے رخ کس طرف ہے؟ چاروں طرف روشنی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ہر طرف ہے۔ کہا سورج؟ کہا ہر طرف ہے۔ چاند؟ کہا ہر طرف ہے۔ فرمایا اس کی توجہ بھی ہر جگہ ہے۔ چل کتے کا بچہ، تو مناظرہ کرے گا، سمجھتا ہے؟ اے جنتا پترا کچھ پہلے پڑھا، اب زیادہ سمجھ لینا۔ انا نجد فی انفسنا ما، ایسے خیالات کی یتعاظم احدنا، عظیم اور سنگین سمجھتا ہم میں سے کوئی، ان یتکلم بھی، اس کو زبان پہ نہ۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیء حصل ذالک، کیسی چیز حاصل ہوگی، یا حصل ذالک الشیء وقد وجدتم، اور آپ نے اس کو محسوس کیا؟ قال ذاک صریح الایمان، ہے یہ تو صریح ایمان ہے۔ یہ کیسے؟ ذاک کا مشار الیہ تعاظم ہے، خیال کا ذہن میں آنا، برے خیال کا، اور اس کو سنگین سمجھنا، یہ صریح ایمان ہے۔ ارے جس کا ایمان ہوتا ہے تو وہ زنا اگر اس سے ہو جاتا ہے نا تو وہ کانپتا ہے کہ کیا ہو گیا مجھ سے، غلطی ہوگی، انسان ہے، کیا ہو گیا، چوری کی کانپتا ہے، ایمان ہے تبھی تو کانپتا ہے، اور اس کو سنگین سمجھتا ہے ایمان کی وجہ سے۔ اور جو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کافر ہے، ایمان اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، کہتے پاکستان کو تو اسی ترقی ہو جاتی، وہ تو اس کو محسوس ہی نہیں کرتا۔ تو یہ سنگینی محسوس کرنا، برے خیالات کی سنگینی محسوس کرنا، ذاکا التعاظم، سنگینی محسوس کرنا، صریح الایمان، یہ ایمان ہے۔ ایمان والا آدمی اس طریقے اور ایمان کہتے ہیں الایمان بین الخوف و بین الرجاء، ایمان امید اور ڈر کا نام ہے۔ تو ڈرتا ہے، سنگین وہ سمجھتا ہے جس کا ایمان ہوتا ہے۔ سمجھے؟ ایک یہ اس کا مشار الیہ ذاکا کا تعاظم کو سمجھے، دوسرا ذاکا کا مشار الیہ آپ وسوسہ کو سمجھے۔ ارے وسوسہ آنا کہ میں نے کیا کر دیا، کیا کر دیا، کیا، یہ وسوسہ کا آنا یہ بھی ایمان ہے۔ وسوسہ اس کو آئے گا جو پتہ نہیں کس قسم کا وسوسہ مجھے آ گیا، ٹھیک کیا یا غلط کیا، کیا ٹھیک کیا، یہ وسوسہ یہ بھی ایمان والے کو آتا ہے، سمجھتا یہ بھی میں۔ رواہ مسلم وعنہ ابو ہریرہ سے روایت قال قال رسول یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا، کہے گا فلانی چیز کو کس نے پیدا کر دیا، اسمہ من خلق کذا، زمین کو کس نے پیدا، حتی یقول یہاں تک کہے گا من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا، فیدا بلغہ ذالک، جب فیدا بلغہ اس قسم کا قول اور اس قسم کے خیال آ جائے، فلیستعذ باللہ ولینتہی، بس اللہ کی پناہ میں آ جائے، ولینتہی، اور اس فکر کو ترک کر دے، اس قسم کی فکر کو ترک کر دے، سمجھے؟ اگر ایسا وسوسہ آ گیا ترک کر دے، ولینتہی عن التفکر فی ھذا، اس میں فکر کرنے کو ترک کر دے، یہ میں نے عرض کیا کہ وسوسہ کو ڈالنے کا، ولینتہی اس قسم کے وساوس سے باز آ جائے، لینتہی باز آ جائے، ترک کر دیں کو، سمجھتے ہیں؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ متفق علیہ۔ وعنہ ابو ہریرہ سے روایت قال قال رسول اللہ لا يزال الناس، لوگ یہ کہ اللہ کا بھلا کرے، یتساءلون پوچھتے رہیں گے، حتی یقال ھذا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جائے گا خلق اللہ الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا کر دیا، فمن خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کر دیا، فمن وجد من ذلک شیئا، جو ان میں سے کوئی خیال محسوس کرے، فلیقول آمنت باللہ وبرسولہ، اگر ایسے خیال آ جائے آمنت باللہ ورسولہ، فلیقول آمنت باللہ، اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے ارے میرا اللہ رسولوں پر ایمان ہے، اللہ قدیم ہے، برحق ہے، رسولوں کو بھیجا ہے وہ برحق ہے، اس قسم کے خیالات سے تیرے کچھ بھی نہیں ہے، دفع ہو جا۔ آمنت باللہ، میرا ایمان اللہ پر ہے، تیرے جیسے ذلیل شیطان پہ نہیں ہے، یہ خیالات تو ہی لاتا ہے۔
میرا ایمان رسولوں پر ہے، تیرے ڈھکوسلوں پر نہیں ہے۔ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایک معنی اس کا یہ ہے اللہ پر ایمان ہے، کما و بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ تزید ہو یا کیوں رہے الگ کچھ۔ دوسری صورت یہ ہے جب اس قسم کی خیال آ جائے تو فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اپنی تجدید ایمان کرو۔ ایمان کو تو آدمی جتنا استری کرے کپڑے کو دھو استری کرو اور چمکتا ہے، لہذا آمنت باللہ ورسولہ، اللہ رسولوں پر میرا ایمان، یہ تجدید ایمان ہو گیا، ایمان کا اور نور پیدا ہو جائے گا سب کو، سبحان اللہ۔ تجدید ایمان کے لیے استری قبر کرو۔ تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ بچو۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکۃ، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس پر مسلط کیا گیا ہے اس کے جن، ایک جن اس کا دوست، ایک جن اس کا ساتھی ہوتا ہے ساتھ، وقرین من الملائکۃ، ملائکہ سے، اور ملائکہ کا اس کا یہ کہ رفیق۔ قالوا بھیا کہ یا رسول اللہ، حضرت ہر بندے کے ساتھ ایک جن بھی ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، جن شیطان بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، اس لیے کہ ما منکم من احد، کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ، یہ ایجاب کلی ہے، تو ہر ایک تو آپ بھی بشر ہے، آپ کے پاس بھی ہوگا شیطان، سمجھتے ہیں؟ قالوا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، آپ پر بھی حوالہ کر دیا ہے، قال وَإِيَّا، یہ میرے ساتھ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُوا، لیکن اللہ نے میرے شیطان کے خلاف، شیطان میرے ساتھ بھی ہے، جن ہر ایک کے ساتھ جن لگا ہوتا ہے، فرشتے بھی ہوتا ہے، اور فرشتہ تو اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے، جن جو ہے نا اس کو برائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائی کی ترغیب اس کو دیتا ہے۔ تو آپ کے پاس بھی جن ہے جی، شیطان ہے جی ہاں، میرے پاس شیطان ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، میرا شیطان ایک یہ کہ اسلم ماضی کا صیغہ ہے، سارا مسلمن و مطیع، میرا شیطان فرمان بردار بن، یا اسلم کا معنی مسلمان نہیں ہوا بلکہ اسلم کا معنی کیا ہے؟ فرمان بردار اور مطیع بن گیا ہے، وہ فرمان بردار، جیسے جنات کو لوگ مسخر کرتے، وہ جن ہی ہوتا ہے لیکن آپ کے کام میں لگا رہتا ہے، وہ مطیع اور فرمان بردار بن۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ دوسرا معنی سارا مسلمان، وہ مسلمان بن گیا، راوڑ میں وقت لگا رہا ہے، سمجھتے ہیں؟ دو مسئلہ۔ تیسرا فاسلموا، شیطان میرے ساتھ ہوتا ہے لیکن فاسلموا من شرور ہی، اس کی اذیتوں سے شرارتوں سے میں محفوظ ہوں، سلیمہ اسلموا فاسلموا۔ تو پہلے دو صورتوں میں نے ماضی پڑھا، اب اس صورت میں یہ ہے کہ کیا ہے؟ مضارع واحد متکلم کا صیغہ پڑھ رہا۔ تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں؟ منڈیا اتنے ہو نا؟ تو ایک دفعہ اسلم من شرور ہی و مضرت ہی، اس کی مضرت اور شرور سے میں محفوظ ہوں، اسلم و احفظ ہوں، محفوظ ہوں میں۔ اور دوسرا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي فَأَسْلَمَ، اے سارا مطیعا و منقادا لی، وہ میرا مطیع اور فرمان بردار ہے۔ اور تیسرا یہ کہ سارا مسلمان، وہ آج کل بہت بڑا بزرگ بنا ہوا، سمجھتا ہے؟ میں نے اس کے سال لگائے اللہ کے راستے میں، چلے لگائے جی، سمجھے؟ تینوں معنوں سے کوئی ملے نا، اس لیے فرماتے فلا یامرون الا بخیر، میرا شیطان تو مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا مگر بھلائی کا، رواہ مسلم۔ تسی تے ہو یا کسی اور لگو ہیں؟ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، ایک یہ کہ یہ مجرا جو ہے نا یہ مصدر میمی ہے، ان الشیطان یجری من الانسان، شیطان انسان میں اللہ کا بھلا کرے، انسان کے رگو ریشے میں دوڑتا ہے اور اس طرح جاری ہوتا ہے کمجرى الدم، جیسے کہ خون اللہ کا بھلا کرے دوڑتا، خون کا انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کا خون کس طرح دوڑ لگا رہا ہے، کس طریقے پر رگو ریشے میں آ رہا ہے، اس طرح شیطان اندر گھسے گا کو کوئی محسوس بھی نہیں ہوگا، سمجھے؟ مجرى الدم کجری الدم، جیسے خون دوڑتا رہتا ہے، تو تشبیہ غیر محسوس ہونے میں، خون کا محسوس نہیں ہوتا، شیطان کا بھی اسی طرح محسوس نہیں۔ اس وقت کاف محذوف ہوگا یہاں پر، ان الشیطان یجری من الانسان کجری الدم، کمجرى الدم کا معنی کجری الدم، جیسے کہ خون جاری ہوتا ہے اسی طرح۔ تو سیدھے یا کسی اور علاقے بچو؟ دوسرا یہ ہے کہ مجرا یہ ظرف کا صیغہ ہے،
سمجھے؟ ان شیطان یجری من الانس مجرى الدم، خون کی جگہ پر اللہ آپ کو بھلا کرے کہ آ جاتا ہے، خون کی جہاں جہاں خون ہے وہاں اس کو تسلط ہے، سمجھتے ہیں؟ سینے تک بھی آتا ہے اندر، لیکن دل میں داخل نہیں ہوتا۔ یوسوس فی صدور الناس ہے، فی قلوب الناس نہیں ہے۔ یوسوس فی صدور الناس فی قلوب الناس نہیں، سمجھتے ہیں؟ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود، اولاد آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کوئی بھی پیدا شدہ بچہ نہیں ہے مگر الا یمسہ الشیطان، حال یہ کہ شیطان اس کو چونکا لگا دیتا ہے۔ حین یولد، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، فیستحل صارخا من مس الشیطان، شیطان کی چونکا لگانے سے وہ چیختا چلاتا ہے، پس آواز دیتا ہے صارخا، چیختے ہوئے، من مس الشیطان، شیطان کے اللہ آپ کا بھلا کر، من اجلی ہے لأجل مس الشیطان، شیطان کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چونکنے سے، غیر مریم در حال کے سوائے مریم اور وابنہا، اور اس کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں محفوظ رہے، ان کو شیطان یہ ہے کہ وہ ہاتھ نہیں لگا سکے، باقی سب کے سب۔ تو کوئی بھی اولاد آدم، تو اولاد آدم میں محمد رسول اللہ بھی ہے، دیگر انبیاء ہے، سوائے اماں مریم اور اس کا بیٹا عیسیٰ، یہ دونوں بچ گئے۔ چونکہ عمران کی بیوی نے، انہوں نے دعا کی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں مریم کو اور اس کی اولاد کو تیرے پناہ میں دیتی ہوں، پروردگار ان کی حفاظت کر۔ یہ دعا اماں مریم کی والدہ کی دعا قبول ہوگی، اس لیے ان کو ہاتھ نہیں لگاتا شیطان، باقی سب کو ہر ایک کو رلاتا ہے کہ اولاد آدم کوئی بھی نہیں بچا سوائے اماں مریم اور اس کے بیٹے کے۔ تو سوال یہ کہ یہ تو اس پر حضرت مریم، ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت حضرت پر ثابت ہو گئی۔ جواب یہ کہ فضیلت کوئی نہیں ہے، ابھی آپ کے سامنے گزرا کہ میرا شیطان تو تبلیغی بن گیا ابھی نہیں پڑھا تھا، وہ بتا کہ میرا شیطان تو کیا ہے، اسلم، میں اس سے محفوظ ہوں، واحد متکلم، اسلم صار مطیعا، اسلم صار مسلمان، حمزہ سیرورت کے لیے۔ تو حضرت نے تو پہلے بتایا کہ شیطان میرے پاس آ ہی نہیں سکتا، میرا شیطان تو مسلمان ہو گیا۔ آئے مسئلے سے ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ متکلم اپنے کلام سے مستثنی ہوتا ہے۔ یار تم لوگ سارے کے سارے بغیرت ہو، نکلو کلاس، اس کلاس کے اندر میں کسی منوس کو دیکھنا نہیں چاہوں، نکلو۔ تو اس کلاس کے اندر میں بھی تو ہوں، اس کلاس میں میں بھی تو ہوں، لیکن متکلم اپنے کلام سے مستثنی ہوتا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اس حکم سے مستثنی ہے، سمجھتا ہے؟ تیسرا ہے یہ کسی کی فضیلت کو اور کسی کے کمال کو، اس کے تمام کمالات کو ملا کر کے خوبیوں کو، اس کے بعد حکم ہوتا ہے، جزوی چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ اگر ہے تو یہ جزوی فضیلت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جزوی فضیلت، اور جزیات کا اعتبار نہیں ہوتا، اعتبار ہوتا ہے تمام جزیات کو ملا کر کے کلی طور پر کون کیا ہے۔ جزی طور پر کوا اڑتا ہے، آپ لوگ اڑتے نہیں ہیں، مچھر اڑتا ہے آپ اڑتے نہیں، مکھی اڑتی ہے آپ اڑتے نہیں، فاختہ اڑتے ہیں آپ اڑتے نہیں، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اے جی آپ اردو سمجھ رہے ہیں؟ یہ جزوی فضیلت۔ ایک طالب علم آیا کلاس میں، اول آیا، اس کی کتابوں میں 90 نمبر ہے، 100 نمبر ہے اس کی کتابوں میں، لیکن مشکات میں اس کے 60 نمبر ہے، لیکن مجموعی کتابوں میں 100 95 وہ مجموعی۔ دوسرا ایک پھٹو ہے، ٹپو خان ہے، وہ ٹپو خان اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے کتابوں میں 50 ہے، مشکل سے وہ پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ مشکات میں اس کے 100 نمبر ہے۔ اب وہ جس کو پہلی پوزیشن پہ لایا تو کلی طور پر اس کے تمام نمبرات کو ملا کر کے اس کو اول بنایا، اور ویسے جزوی طور پر تو یہ اس سے آگے کہ اس نے مشکات میں ظالم نے 100 نمبر لیے، کس کو سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے تمام کمالات کو ملا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل بنے گا، عیسیٰ علیہ السلام مفضول بنے گا، اور جزوی طور پر اگر عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہو تو کیا
اور ویسے بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں پر ہے، ہمارے نبی آسمان پہ نہیں، زمین پہ. یہ بھی عیسائی کہتے ہیں کہ ایک فضیلت ہے ان کی. شاہ عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ عیسیٰ آسمانوں پر ہے، تمہارا نبی تو زمین میں. یہ اس کی فضیلت ہے. تو شاہ عبدالعزیز نے جو جواب دیا اس کو سن لو. فرمایا خس بروئے میربت زیر دریا گوہرست، موتیاں سمندر کے نیچے، اوپر تو جھاگ ہوتے. خس بروئے میربت زیر دریا گوہرست، سمجھتا. تو کدو کدو اس طرح بھی ہوندیا رہندیا منڈیا، سمجھے. وان ہو ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول سیاہ المولود ہے، بچے کا اللہ کو بھلا کرے چیخنا چلانا ہی نہ یقو، جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے، سمجھے. نزغۃ من الشیطان، یہ بھی شیطان کے چونکے مارنے سے ہوتا ہے، سمجھے، یا وسوسہ شیطان کا. متفق علیہ الی آخر.